ایک سوال۔ بیل گاڑی کچی سڑک پر بڑی سست رفتاری سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ناہموار سڑک کی وجہ سے پہیوں کی عجیب و غریب مگر مانوس سی آواز بھی رہ کر ابھرتی تھی۔ کاکا علیم الدین حسب معمول چارخانے کی تہ باندھے، بغیر آستین والی صدری نما قمیض پہنے اور سر پر پگڑی باندھے بیٹھا بیل ہانک رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ رفتار بڑھانے کی خاطر دائیں پاؤں کی ایڑی سے بیل کے کولے پر ہلکی سی ضرب بھی لگا دیتا، جس سے بیل کی مدھم رفتار ایک لمحے کو تیز ہوتی، پھر 7-8 منٹ گزرنے کے بعد وہ اپنی معمول کی چال پر آ جاتا۔ سڑک کے دونوں جانب بھٹوں کی تیار فصل ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے لہلا رہی تھی۔ فضا میں سوندھی سوندھی خوشبو رچی بسی تھی، جس میں شہر جیسی آلودگی نام کو بھی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے 70 سال کی عمر میں بھی علیم الدین کی صحت خاصی قابل رشک نظر آتی تھی۔ یہ بھی اصلی خالص دودھ، دہی اور گھی کا کمال تھا۔ شہر میں ہوتا تو پرانی سائیکل کی طرح اس کے بھی انجر پنجر کھرکھرا رہے ہوتے۔ ویسے تو اس کا اصل نام علیم الدین ہی تھا، لیکن اس کے یار دوستوں نے اسے علم الدین کیسے مشہور کر رکھا تھا، اس لیے کہ ہر معاملے میں بڑی دور کی کوریاں لانے کا عادی تھا۔ یہ قابلیت خدا داد تھی، ورنہ وہ محض 6 جماعت پاس تھا۔ اس کے اندر آگے پڑھنے اور بڑھنے کی لگن بھی تھی، لیکن جب اس کا بڑا باپ 50 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بیل گاڑی کا بوجھ بھی اسی کو سنبھالنا پڑا۔ شروع میں اس کا سنگی ساتھیوں نے بھی اس کا مذاق اڑایا، تب پھر وہ خاموش ہو گئے۔ یار علم الدین، اس کے دوست رحمت جیسے بے تکلف دوستوں نے گاؤں کی پرانی روایت کے مطابق مخفف کر کے ریمو بنا دیا تھا۔ پہلی بار اسے بیل گاڑی پر بیٹھا دیکھ کر بولا تھا، تو نے پڑھ لکھ کر موٹر گاڑی چلانے کے سہانے خواب دیکھے تھے، سچ بتا یہ بیل گاڑی پر بیٹھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ زندگی کی گاڑی چلتی رہے تو پھر موٹر گاڑی اور بیل گاڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بات کیا بنی؟ ریمو نے ہنس کر پوچھا۔ دور کی کولی لانا تیرے بس کی بات نہیں ہے جانی، علم الدین نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو بھی 8-10 جماعت پڑھنے کے بعد باپ کی گدی پر کھڑا ہو کر لوگوں کے بال کترنے کا یا پھر سر موڑنے کا کام کرے گا۔ شہر کی زندگی ہم لوگوں کو کبھی راس نہیں آئی، اپنے بڑے بھی یہی کہا کرتے تھے۔ سچ یار، پیارے فضلو عرف فضل الدین نے دھوکا، سچ کہنا پیارے۔ فضلو عرف فضل الدین نے رحمو کا ہاتھ تھام کر ہلکے سے دباتے ہوئے علم الدین پر جملہ کسا۔ کہیں تو اپنی جھیمپ مٹانے کی خاطر دودھ میں دہی تو نہیں گھونٹ رہا؟ مجھے بھی کہیں ہنڈیا جلنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کرمو عرف کرم الدین نے بھی علم الدین پر پھپتی کسی۔ آئی ہوگی، ضرور آئے گی پیارے، علم الدین نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اماں بھی جب کوڑے برتن لاتی ہے تو سب سے پہلے اسے پانی سے دھو کر اور یہ کہہ کر پاک کرتی ہے، ڈول کی مٹی کمہار کا چاک نبی جی کے کلمے سے پاک ہوتا ہے۔ آج بڑی جلی کٹی بول رہا ہے۔ کرمو نے شرمندگی مٹانے کی خاطر زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ کمار خیر دن کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے پھٹ تار گیا کہ علم الدین نے رحمو کی طرح اس پر آبائی پیشے کا فقرہ بڑی دانش مندی سے چسپاں کیا تھا۔ بات تو 16 آنے صحیح کر رہا ہے۔ فضلو نے اپنی جان بچانے کی خاطر علم الدین کی طرفداری کی۔ جو مزہ محنت مزدوری کر کے اور پسینہ بہا کر روزی کمانے میں ہے وہ دوسروں کی نوکری میں کہاں؟ بھلے انسان 12-14 جماعتیں پڑھ کر اپنی ڈپٹی کمشنر بن جائے، لیکن پھر بھی کسی کے تھلے ہی لگا رہتا ہے۔ علم الدین نے فضلو کو محبت سے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ سب ہی یار دوست تھے، سب ہی مستقبل کے اونچے حسین خواب دیکھنے کے عادی تھے، لیکن ایک بات سب جانتے تھے کہ ہوتا وہی ہے جو اوپر والے کو منظور ہوتا ہے۔ گاؤں میں بھی ہمیشہ یہی ہوتا آیا تھا کہ بچپن میں کام چلانے کی خاطر ہر ماں باپ بچوں کو 4-6 جماعت پڑھانے کے بعد باپ کے آبائی پیشے کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اسی لیے ابھی تک گاؤں میں جو چھپر اسکول کھلا تھا، اس میں بھی بس 7 جماعت تک تعلیم حاصل کی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد کچھ لڑکے شہر جا کر بھی میٹرک یا 12-14 جماعت تک پڑھتے تھے،
بعد میں سب کو ملازمت ہی کرنی پڑتی تھی، جس کے بارے میں بڑی مسجد کے پیش امام بابا دین محمد ایک ہی بات قریب ہر جمعے کے روز خطبے میں ضرور دہراتے تھے۔ تعلیم دماغوں کو روشن کرتی ہے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کہنا تھا کہ دینی تعلیم سب سے افضل ہے، جو انسانیت اور مذہب پر چلنے میں نہ صرف مدد کرتی ہے بلکہ انسان کو خداوند قدوس کے نزدیک تر بھی کر دیتی ہے۔ دوسری شکل میں انسان فرنگوں کی نقل کرتے ہوئے جب ہونٹوں کے درمیان سنگار پھنسا کر معیوب اور غیر شرعی حرکتیں کرتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور عاقبت دونوں ہی پلید ہو جاتی ہے۔ باپ کے انتقال پر علم دین نے بھی پھوٹ کر آنسو بہائے تھے، لیکن پھر وقت اور بابا دین محبت کی روشن باتوں نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ اسکول کی تعلیم کے دوران علم دین نے پورا کلام پاک بھی حفظ کر لیا تھا۔ بابا دین محمد کے کہنے پر یہ بات بھی گرہ سے باندھ لی تھی کہ ملازمت غلامی کا دوسرا نام ہے، اور غلامی انسان کو اس طرح دین سے دور کر نکال پھینکتی ہے جیسے مکھن سے بال۔ 70 سال گزر جانے کے بعد بھی علم دین کو بابا دین محمد کا ایک قول اور ایک بات یاد تھی۔ وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا، اور قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے میں کبھی ڈنڈی نہیں مارتا تھا۔ قدرت نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، پھر بھی اس نے کبھی نہ اس کا ملال کیا، نہ خدا سے شکوہ کیا۔ پھر بیوی کے مرنے کے بعد اس کو ایک جھٹکا ضرور لگا تھا۔ آخر عمر میں صرف میاں بیوی ایک دوسرے کا غم بانٹتے ہیں، لیکن کچھ دنوں تک وہ بھی مرنے والی کی قبر سے لگا بیٹھا رہا۔ لیکن پھر بڑی مسجد کے نئی مولوی خیر محمد نے اسے سمجھایا، زندگی اوپر والے کی دین ہے، اس کی امانت ہے، جب وہ مناسب سمجھتا ہے اپنی امانت واپس لے لیتا ہے۔ پھر امانت واپس کرتے وقت کبھی آنسو نہیں بہانا چاہیے، اور تو اور یہ کیوں سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ خدا کے فضل سے تیری عمر 70 کی ہے، یہ جو گاؤں کے لڑکے لڑکیاں یہ سب تیری اولادیں ہی تو ہیں، تو ان میں اپنا علم اور دین کی اچھی باتیں بانٹا کر۔ سرکار کا یہی فرمان ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے اسے بانٹنے میں کبھی کنجوسی نہ کرو۔ دین کا جو علم تم دوسروں تک پہنچاؤ گے اس کا اجر اور ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں ضرور درج کیا جائے گا۔ علم دین نے جب مولوی خیر محمد کی بات پر عمل شروع کیا تو گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا اسے عزت اور توقیر کی نظر سے دیکھنے لگا۔ خود علم دین نے بھی محسوس کیا تھا کہ جیسے اس کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اس وقت بھی جب وہ بیل کو ٹھیلنے کی خاطر بار دہانی ٹانگ چلا رہا تھا تو اس کے کان میں بیل گاڑی میں بیٹھی شادو، زلیخا، زینت اور سردارہ کے درمیان ہونے والی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ شادو گاؤں کے بڑے سرپنچ فقیر محمد کی اکلوتی بیٹی تھی، اسے گاؤں کی حسین ترین لڑکی بھی سمجھا جاتا تھا۔ فقیر محمد نے اسے اپنوں کی مخالفت کے باوجود 16 جماعت تک تعلیم دلوائی تھی، اور اب جب اس کی عمر 22 سال کی ہوئی تو اس کے رشتے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد اسے اکبر نامی سرکاری ملازمت کرنے والے لڑکے کا رشتہ بھی مل گیا۔ دونوں خاندانوں میں شادی کے لڈو بھی بانٹے گئے۔ ساری باتیں طے ہو چکی تھی، صرف نکاح کی تاریخ میں تاخیر ہو رہی تھی، وہ بھی اس لیے کہ لڑکے نے چھٹی کی جو درخواست دیے رکھی تھی اس کی منظوری اوپر سے نہیں آئی تھی۔ فقیر محمد کی عمر اس وقت 65 سال تھی۔ علم دین اور اس کے درمیان ہمیشہ سے یارانہ تھا، جو فقیر محمد کے سرپنچ بننے کے بعد بھی قائم تھا۔ جب شادوں نے 12 جماعتیں پاس کی تھی، اسی وقت علم دین نے فقیر محمد کا مشورہ دیا، میرا خیال ہے اب شادوں کی بات کہیں پکی کرنے کی فکر کر، زیادہ انگریزی تعلیم حاصل کر کے کیا کرے گی؟ شادی کے بعد لڑکیاں پرایہ دن ہو جاتی ہیں، اپنے مرد کے اشاروں پہ چلنا پڑتا ہے، تعلیم سے زیادہ لڑکیوں کا سگڑاپن کام آتا ہے۔ کہتا تو ٹھیک ہے، لیکن شادوں کی ضد ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی شادی کرے گی۔ یہ بات شادوں نے خود تجھ سے کہی تھی؟ علم دین نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، فقیر محمد مسکرا کر بولا، ابھی وہ اتنی آزاد نہیں ہوئی کہ مجھ سے نظریں ملا کر بات کرے۔ اپنی خواہش کا اظہار اپنی ماں سے کیا تھا تو جان، لیکن میرے دل میں جو بات تھی وہ میں نے کھل کر کہہ دی۔ اچھا کہ تو نے میرے یار، فقیر محمد اپنا ایسے بولا، شادو جیسے میری بچی ہی ویسے ہی تیری، اور تیری تو وہ عزت بھی سب سے زیادہ کرتی ہے۔
علم دین اپنا فرض پورا کر کے خاموش ہو گیا۔ پھر جب اس کی شادی کی تاریخ پکی ہونے کی اطلاع ملی تو سب سے پہلے اس نے فقیر محمد کو مبارکباد دی اور شادو کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا تجھے ہمیشہ سہاگن رکھے، آمین۔ آج وہ کچہری سے 3 سواریاں چھوڑ کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں سے شادو اور اس کی سہیلیاں مل گئی۔ علم دین نے خود بیل گاڑی روک کر ان کو بٹھا لیا تھا اور اب وہ ان چاروں کے درمیان ہونے والی بے تکلف خسر پسر پکان لگائے بظاہر بے پرواہ بیٹھا تھا۔ سچ بتا شادو، زینت نے پوچھا تھا، تاریخ پکی ہو جانے کے بعد تیرے دل کی کیا حالت ہے؟ حالت کیا ہوتی ہے؟ شادو نے بے پرواہی سے جواب دیا، دل پہلے بھی دھڑکتا تھا اور اب بھی، لیکن اب دل کے دگ دگ میں کسی کا نام بھی ضرور گل مل گیا ہوگا۔ سردارہ نے خوشی سے کہا۔ کیوں؟ زلیخا سردارہ کو کہنی مار کے بولی، تجھے ان باتوں کی کھوج کیوں لگی ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک میری بات جو کہیں پکی نہیں ہوئی۔ سردارہ نے سر داغ بھر کر جواب دیا تو سبھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شادی کے بعد تو ہمیں چھوڑ کر شہر چلی جائے گی۔ زلیخا نے ساتھ چھوڑ جانے کے پر دکھ کا اظہار کیا تو زینت نے اس کی کم عقلی پر جملہ جست کرتے ہوئے کہا، نہیں، شادو شادی کے بعد بھی یہیں رہے گی اور اپنی جگہ تجھے ڈولی میں بٹھا کر الوداع کر دے گی۔ اس کے جواب میں زلیخا نے زینت کو اس زور کی چٹکی کاٹی کہ وہ تلملا کر رہ گئی۔ علم دین بھی زینت کے جملے پر دل ہی دل میں مسکرا دیا تھا۔ تیری یہ چٹکی ادھار رہی مجھ پر، زینت سسکاری بھر کر بولی، کبھی ایسا بدلہ لوں گی کہ رہے نام اللہ کا۔ ایک بات بتا دو شادو، سردارہ نے پوچھا، شہر میں رہتے ہوئے تیرا کبھی اختر سے سامنا بھی ہوا کہ نہیں؟ نہیں، شادو نے آہستہ سے کہا، پھر لہلاتے کھیت کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اسی شہر میں تو رہتا نہیں ہے، وہ اس سے بھی بڑے شہر لاہور میں رہتا ہے۔ ایمان سے کہنا، چھپا تو نہیں رہی؟ اس میں بھلا چھپانے کی کیا بات ہے؟ زلیخا نے کہا، جب چاند چلے گا تو سارا گاؤں دیکھ لے گا۔ فقیر محمد چاچا نے بھی لڑکے کے سلسلے میں ٹھوک بجا کر ہی بات پکی کی ہوگی۔ گاؤں کا سرپنچ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب دوسروں کے بڑے بڑے فیصلے نپٹانے کا کام سر انجام دے رہا ہے تو پھر اپنے معاملے میں اس سوچ بچار کے بعد ہی قدم اٹھایا ہوگا۔ اور یہ اختر بابو کرتا کیا ہے شہر میں؟ زینت نے پوچھا۔ بڑی بڑی گجک بوریاں نہیں بیچتا، زلیخا نے اپنی معلومات کے مطابق کہا، صحت کے محکمے میں کام کرتا ہے۔ پھر تو اوپر والا خیر کرے اپنی شادو کے حال پر۔ سردارہ نے خوشی سے کہا، اگر کہیں پہلوان نکلا تو پھر تیرا سر۔ شادو نے اسے گھور کر دیکھا، پھر مدھم آواز میں بولی، چاچا علم دین کا خیال کرو، ہماری باتوں کی بھنک بھی چاچا کے کانوں تک پہنچی تو سب ہی کو بے شرم سمجھے گا۔ علم دین بدستور بے پرواہ بنا سب کی سنتا رہا۔ اسے سخیوں کی چھیڑ چھاڑ اچھی لگ رہی تھی۔ چچا علم دین ٹھیک ہی کہتا تھا، لڑکیوں کو زیادہ پڑھنا لکھنا کام نہیں آتا۔ سردارہ نے آہستہ سے کہا، ہم بھلے ہی FA BA کر لیں لیکن شادی کے بعد چولہا ہانڈی ہی سے واسطہ پڑتا ہے۔ بس رہنے دو اپنی بات، زینت نے دبی زبان میں کہا، اپنی شادو کی شادی گاؤں کے کسی گوارے سے نہیں ہو رہی بلکہ شہر کے سرکاری ملازم سے ہو رہی ہے۔ شادو پیا گھر جا کر عیش کرے گی۔ سنا ہے وہاں ہر گھر میں جارو برتن اور روٹیاں پکانے والے ملازم ہوتے ہیں۔ گاڑی میں سیر کیا کرے گی اپنے گاؤں کی شہزادی؟ خدا تیری زبان مبارک کرے۔ زلیخا نے دعا دی تو سب نے ایک ساتھ آمین کہا۔ اس میں بظاہر انجان نظر آنے والے علم دین کے دل کی آواز بھی شامل تھی۔ مولوی خیر محمد کے کہنے کے مطابق شادو اور اس کی سہیلیاں بھی اس کی اپنی بیٹیوں کی طرح تھی، اور شادو تو اس کے پرانے دوست کی بیٹی تھی۔ اس لیے اس نے بھی دل ہی دل میں یہ سوچا تھا کہ جس دن شادو کی ڈولی رخصت ہوگی اس روز وہ بھی 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کرے گا۔ ایک بات پوچھو زینت بی بی، سردارہ نے بڑی بوڑھیوں والا انداز اختیار کیا، یہ تجھے شہر سے اتنی دور رہنے کے بعد بھی شہر اور شہری بابوؤں کا اندازہ کیسا ہو گیا؟ وہاں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تجھے کیسے پتا؟ کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں؟ یہ راز کی بات ہے میری بنو، زینت نے ڈھیٹ بن کر جواب دیا۔ ایسی باتیں سب کے سامنے نہیں پوچھی جاتی، کبھی اکیلے میں پوچھنا تو تجھے بڑی تفصیل سے بتاؤں گی۔ چاروں کے درمیان اسی قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔
پھر گھر قریب آئے تو سب ہی نے بیل گاڑی سے نیچے اتر کر علم دین کو سلام بھی کیا اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ علم دین نے سب کو دل سے دعائیں دی، پھر بیل گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ لیا۔ شادو ماں کا جواب سن کر مسکرا دی، پھر کچھ سوچ کر بولی، ماں تو نے کبھی رمزو کی ماں کی چال پر غور کیا ہے؟ جب سے رمزو نے شہر جا کر 12 جماعتیں پاس کر لی، وہ کیسا سر اونچا کر کے چلنے لگی ہے۔ چلنا بھی چاہیے، شریفہ نے معصومیت سے جواب دیا۔ گاؤں کے لڑکوں کا 12 جماعت تک پڑھ لینا بھی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن کسی بات پر گھمنڈ یا غرور کرنا بھی اوپر والے کو پسند نہیں۔ سرکار نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ ہر حال میں سب سے مل جل کر انکساری و عاجزی سے رہنا چاہیے۔ تو سلح نے درست کہہ رہی ہے، شادو نے ماں کو چرانے کی خاطر کہا۔ میں نے شہر گئے بغیر گھر بیٹھے ہی 14 جماعتیں پاس کر لی۔ بابا بھی سرپنچ ہیں، لیکن تیرے اندر کوئی فرق نہیں آیا، یہ ہے نا کمال کی بات۔ اچھا، شریفہ نے بیٹی کو تجربے کی نظروں میں تولتے ہوئے پیار بڑی سنجیدگی سے ٹٹولنے کی کوشش کی۔ چل اب جلدی سے یہ بھی اگل دے کہ تیرا مطلب کی بات کیا ہے؟ ماں، شادو نے ماں کا ہاتھ تھام کر اسے بڑے لاڈ سے چوم کر کہا، اگر میں 16 جماعتیں پاس کر لوں تو پھر گاؤں بھر میں نمبر 1 بن جاؤں گی۔ جتنا تو نے پڑھ لیا ہے وہ بہت ہے۔ ماں نے بڑا خوش جواب دیا، اب تو قرآن حفظ کرنے پر دھیان دے۔ مارے باندھے جہاں 20 سپارے ازبر کر لی ہیں، وہاں 10 اور پورے کر کے حافظہ بن جا تو یہ تیرے زیادہ کام آئے گا۔ زیادہ پڑھ لکھ کر بھی کیا کرنا ہے؟ شادی کے بعد ساری اللہ ہماری سندیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ایمان کی روشنی ہی سچا اور کھرا راستہ دکھاتی ہے۔ عاقبت میں بھی یہی کام آگی۔ ماں، شادو نے ماں کو رام کرنے کے لیے بڑے یقین سے کہا، میں نے پہلے کبھی تیری بات سے انکار کیا ہے جو اب کروں گی؟ 10 سپارے جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی تیری دعاؤں سے 1 مہینے کے اندر اندر حفظ کر لوں گی۔ پھر تو چاچا خیر محمد کو بلا کر بیٹھک میں بٹھا دینا اور میں 6 روز کے اندر پورا قرآن پاک فر سنا ڈالوں گی، اور اگر قاری صاحب نے تیری کوئی غلطی پکڑی تو پھر تو میری کوئی بات نہ ماننا، پکا وعدہ کر رہی ہوں۔ ایک دم بھٹی لگی سرخ ہیٹ کی طرح شادو نے حامی بھر لی، پھر بڑے لاڈ سے بولی، اگر قاری صاحب نے مجھے پاس کر دیا تو پھر تجھے بھی میری بات ماننی ہوگی۔ وہ کیا؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گی، شادو نے مسکرا کر کہا، پھر ہر ہرنیوں کی طرح چوکری بھرتی کمرے سے نکل گئی۔ پھر شادو نے اپنا کیا سچ بھی کر دکھایا۔ 1 مہینے کے اندر اس نے دن رات ایک کر کے پوری لگن سے باقی 10 سپارے بھی یاد کر لیے۔ اس کے بعد جب قاری خیر محمد نے بھی اس کی کوئی غلطی پکڑے بنا کامل حافظہ قرار دے دیا تو شریفہ کے علاوہ فقیر محمد کو بھی شادو کے شہر جا کر ایم اے کرنے والی بات دل پر پتھر رکھ کر ماننی پڑی۔ فقیر محمد بنفس نفیس شادو کو لے کر لاہور گیا تھا، پھر اپنے ایک واقف کار کے ذریعے اثر و رسوخ استعمال کر کے شادو کے لیے لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہنے کا ٹھکانہ اور گورنمنٹ یونیورسٹی میں اس کا داخلہ پکا کرا کے 7 روز بعد گاؤں واپس آ گیا۔ 2 مہینے تک شادو نے یونیورسٹی میں خود کو بہت لیے دے رکھا۔ اس عرصے میں اس نے خود کو شہر کی دوڑتی بھاگتی زندگی سے قریب تر تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کے آداب سے کافی حد تک آشنا ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کی لڑکیوں میں وہ شادو کے بجائے اپنے اصلی نام شادماں سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ کلاس کی لڑکیوں پر اس نے یہ بات ظاہر نہیں کی تھی کہ اس کا تعلق گاؤں سے ہے، ورنہ وہ شاید اسے بھی پینڈو کے نام سے چھیڑنا شروع کر دیتی، جس طرح ایک ہم جماعت لڑکے اکبر کو پینڈو کے نام سے چھیڑا کرتی تھی۔ شادو کو لڑکیوں کا اکبر کو اس طرح پینڈو کہہ کر مخاطب کرنا کچھ اچھا نہیں لگا۔ اکبر اپنی کلاس میں سب سے ذہین طالب علم تھا، پروفیسر بھی اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ صورت شکل میں بھی لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک تھا۔ اس کی اندرونی خودنمائی برائے نام بھی نہیں، حالانکہ بی اے میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے سب شہری لڑکیوں کو نیچا دکھا چکا تھا۔ درمیانہ قد، ویسی ہی شاندار صحت جیسی دیہی علاقوں میں رہنے والے گبرو جوانوں کی ہوتی ہے۔ بڑی بڑی خوفناک سی آنکھیں جن میں جگنو سے چمکتے تھے، کشادہ پیشانی جو اس کی ذہانت کی دلیل تھی۔ اس کے علاوہ بڑی سادہ زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ اس کے اندر نمائشی چمک
دمک نہیں تھی جو شہریوں کا خاصہ تھی۔ اس نے کبھی اپنی تعلیمی کامیابیوں پر گھمنڈ نہیں کیا تھا، سب سے ایک جیسا برتاؤ رکھتا تھا۔ لیکچرر کے نوٹس بڑی محنت اور ذہانت سے بناتا تھا، اور اگر کوئی ہم جماعت اس سے نوٹس کی فرمائش کرتا تو بڑی محبت سے اپنے بنائے ہوئے نوٹس فوٹو اسٹیٹ کرا کے اس کو دے دیا کرتا۔ اس نے کبھی لڑکے اور لڑکیوں میں تخصیص نہیں کی، سب کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ پھر بھی لڑکیاں اسے پینڈو کے نام سے اپنے حلقے میں یاد کر کے اس کا مذاق اڑایا کرتی۔ یہ بات شادو کو ہمیشہ بری لگی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اسے اکبر کی ذات سے ایک دیہاتی ہونے کی وجہ سے ہمدردی بھی ہو گئی تھی۔ وہ خود ذہین تھی، اس لیے اس نے کبھی اکبر سے نوٹس کی فرمائش نہیں کی۔ خود اپنی خودداد ذہانتی کے بل پر ثابت رہنا چاہتی تھی۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اکبر سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں۔ مقابلے کے اسی جذبے نے اس کے اور اکبر کے درمیان ایک انسیت بھی پیدا کر دی۔ پھر ایک سال گزرا تو یہی انسیت محبت کا رنگ اختیار کرنے لگی۔ ایم اے کے پہلے سال میں وہ مجموعی طور پر اکبر سے صرف 8 نمبر پیچھے رہ گئی تھی۔ اسے اپنے پیچھے رہنے کا ملال ہونے کے ساتھ ہی اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اس نے اور اکبر نے مل کر کسی اور کو آگے نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ ویسے بھی ذہانت خودداد ہوتی ہے، اس پر شہری یا دیہاتی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کی لگن سچی ہوتی ہے، وہ جو محنت کرتا ہے وہی اس کا پھل بھی پاتا ہے۔ لیکن شہر میں رہنے والے خود کو فریب میں مبتلا رکھتے ہیں۔ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں بھی چھوٹے اور بڑے، امیر و غریب، شہری اور دیہاتی میں تفریق کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی ہم جماعت لڑکوں اور لڑکیوں کی کہ شادو کی کامیابی کو زیادہ سراہا تھا، جبکہ اکبر 27 کا زیادہ حقدار تھا۔ شادو نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا، لیکن کسی بات سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں ضرور تھی جو وہ اکبر کو اس کی کامیابی پر کھلے دل سے مبارکباد دے سکے۔ اتفاق سے قدرت نے شادو کو ایک موقع فراہم کر دیا۔ اس روز وہ اپنی 2 ہم جماعتوں انجم اور شائستہ کے ساتھ کینٹین سے باہر نکلی تو سب کی نظر اکبر پر پڑی، جو پولیٹکس کے ایک تناور درخت سے ٹیک لگائے لان پر بیٹھا بڑی محبت سے کچھ لکھنے میں مگن تھا۔ تم نے نوٹ کیا انجم؟ شائستہ نے مسکرا کر کہا۔ ابھی دوسرے سال کا آغاز ہی ہوا ہے، لیکن پینڈو نے ابھی سے گھونٹا لگانا شروع کر دیا۔ ایسے لوگ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر پاتے، انجم نے زیر خند سے جواب دیا۔ یہ زمین کا منہ چیر کر مختلف اناج ضرور پیدا کرتے ہیں، دن بھر تپتی دھوپ میں پسینے میں شرابور رہ کر ہل چلاتے ہیں، زمین کو کوڑنے اور جوتنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن خود ان کو اپنی محبت کے اس اناج کی بوری بھی نصیب نہیں ہوتی۔ سرکار اپنی منہ لگائی قیمت پر سب خرید لیتی ہے۔ ان پینڈوں کو مٹھی بھر چاول بھی نصیب ہو جائے تو اسے بھی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ایڈیٹس! لعنت ایسی زندگی پر! شائستہ نے نفرت سے کہا۔ انسان اگر جوانی میں بھی موج مستی یا اللہ گلا نہ کرے تو کیا بڑھاپے میں رسی کودتا اچھا لگے گا؟ لیکن تعلیم حاصل کرنا اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا کوئی بری بات تو نہیں۔ شادو نے طبی زبان میں اکبر کی حمایت میں زبان کھولی تو انجم نے اسے کہنی مان کے کہا، آؤ یار، ذرا اس وقت پینڈو سے بھی کچھ انجوائمنٹ حاصل کیا جائے۔ شائستہ نے آمدگی کے اظہار کے طور پر قدم آگے بڑھائے تو شادو کو بھی دل پر پتھر رکھ کر ان کے ساتھ قدم ملانا پڑا۔ اکبر نے ان تینوں کو قریب آتا دیکھا تو کافی بند کر کے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ انجم نے بڑے اسٹائل سے گردن مٹکا کر پوچھا۔ جی نہیں، اکبر نے سادگی سے جواب دیا۔ کوئی خاص نوٹس تیار کیے جا رہے ہیں؟ شائستہ لگاوٹ سے بولی۔ اس وقت میں نوٹس نہیں بلکہ کچھ ذاتی مشغلے میں مصروف تھا۔ اکبر نے کن اکھیوں سے شادو کی طرف ایک ثانیے کے دیکھا، پھر جلدی سے نظریں چرا لی۔ شادو نے اس حرکت کو خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ ویری نائس، انجم نے تعجب سے کہا، گویا آپ کا کوئی ذاتی مشغلہ بھی ہے۔ ہم بھی تو سنیں کہ آپ پڑھائی کے علاوہ اور کیا شغل کرتے ہیں؟ شائستہ بولی۔ بس یوں ہی، اکبر نے کتراتے ہوئے راست گوئی سے کام لیا۔ کبھی کبھی یوں ہی کچھ ٹوٹے پھوٹے اشعار کہہ لیتا ہوں۔ آپ شاعری بھی فرماتے ہیں؟ اور ہمیں ابھی تک اس کی خبر بھی نہ ملی، انجم نے شوقی سے فرمائش کی۔
کچھ ہمیں بھی سنائیں۔ سوری، اکبر نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں باقاعدہ شاعر نہیں ہوں۔ شاعری کبھی بے قاعدہ نہیں ہوتی۔ شادو نے پہلی بار براہ راست اکبر کو مخاطب کیا۔ یہ تو ایک خداداد صلاحیت ہے جو ہر کس و ناقص کو نصیب نہیں ہوتی۔ یو آر رائٹ۔ انجم نے بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ ہمارا کھانسا ماں، جسے انگریزی میں کک کہا جاتا ہے، وہ بھی ہنڈیا بگاڑتے وقت اکثر کچھ نہ کچھ گنگناتا رہتا ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ خداداد صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، لیکن اس کا نام بہرحال اللہ داد ہے۔ شادو کو انجم کے ریمارکس اچھے نہیں لگے۔ اس نے بات کا رخ بدلنے کی خاطر دوبارہ اکبر کو مخاطب کیا۔ آپ کا ایک قرض ہے میرے اوپر، اجازت ہو تو ادا کروں۔ اس کے لہجے میں لگمگی تھی جیسے انجم اور شائستہ میں سے کوئی بھی نہ بھانپ سکا۔ کیسا قرض؟ شائستہ نے شادو کو حیرت سے گھورا۔ یا تم نے ہمارے ہوتے ہوئے اکبر صاحب سے آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اس لیے میرا فرض تھا کہ آپ کو مبارکباد دیتی۔ شادو نے شائستہ کا جملہ کاٹ کر اکبر سے کہا، آپ کی کامیابی پر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ شاعری کا شغل چھوڑ کر اپنی شادماں کی بات پر ذرا سنجیدگی سے غور کریں۔ انجم نے اپنی سمجھ کے مطابق اکبر سے کہا، خوشی ہوئی تھی کا مطلب سمجھ گئے آپ؟ اس نے خاص طور پر تھی پر زور دیا۔ جی نہیں، اکبر نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، اگر آپ سمجھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ بڑی موٹی سی بات مسٹر اکبر۔ شائستہ نے انجم کی کہی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ہماری سیلی نے اس وقت آپ کو قبل از وقت کھلا چیلنج دیا ہے، وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اکبر نے بڑی سادگی سے پوچھا، یہ چیلنج درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ شادو کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن انجم نے ہاتھ تھما کر خاموش رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا، چیلنج اس بات کا کہ اب سالانہ اور فائنل امتحان میں آپ ذرا سنبھل کر میدان میں اتریں، ورنہ اس بار آپ کے مقابلے میں اگر شادماں نے 8 نمبر کم حاصل کیے ہیں تو فائنل میں 16 نمبر زیادہ حاصل کر کے آپ کو پچھاڑ سکتی ہے، اور اگر میں شادماں صاحبہ کے مقابلے میں ابھی سے اپنی ہار تسلیم کر لوں تو کیا؟ شائستہ نے کنگھار کر پہلے شادماں کی طرف دیکھا، پھر اکبر کو گھور کر بولی، ایک مشورہ دوں، مانیں گی؟ آپ مشورے کے بجائے حکم دیں، وہ بھی میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ ہائے! انجم نے دیدے پھاڑ کر اکبر کو دیکھا، پھر شائستہ سے بولی، میرا خیال ہے اب جتنی جلدی ممکن ہو ہمیں یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ کیوں؟ شادو نے کہا، اکبر صاحب کسی ایسے خطرناک متعدی مرض میں مبتلا نظر آ رہے ہیں جس کے جراثیم 3 میل کے ریڈس قطر میں کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ شائستہ انجم کا ہاتھ تھام کر شادو کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتی ہوئی تیزی سے دور چلی گئی، تو شادو جانے کیوں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اٹھتے بڑی مدھم آواز میں اکبر سے بولی، آپ کی جھکی شرمیلی پلکوں پر بھی پیار کی تحریریں رقم تھیں، میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ اکبر نے کوئی جواب دینا چاہا، لیکن حسرت دل میں رہ گئی۔ اس کی نظریں دور تک شادو کا تعاقب کرتی رہیں، پھر جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اکبر نے دوبارہ ہاتھ میں دبی کاپی کا ایک سادہ صفحہ کھول کر حسب حال ایک شعر بڑے خوش انداز میں لکھا۔ وہ دور چاند کی محفل سے جھانکتا ہے کوئی، کچھ اجنبی سے اشاروں سے کھیلتا ہوں میں۔ شعر مکمل لکھنے کے بعد اس نے کاپی بند کر آسمان کے دور پار خلاؤں میں جھانکا، پھر زمین سے آسمان کی بلندیوں کا فاصلہ لگانے میں اس قدر مہو ہوا کہ ہر چیز بے نیاز ہو گئی، خود اپنے آپ سے بھی۔ جس طرح پانی کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اسی طرح اکبر اور شادو کی محبت بھی اپنا راستہ بنا کر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی مہینوں تک ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہتے، لیکن جب بھی ان کی آنکھیں دوچار ہوتی، ان میں محبت کا ایک پیغام ضرور ہوتا۔ کبھی شادو اس پیغام کو پڑھتی تو دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی کترا کر جلدی سے سہیلیوں سے ہنسنے بولنے لگتی۔ کبھی اکبر پیار کی زبان شادو کی کیفیت کو بھانپتا تو جلدی سے نظریں جھکا کر کتابوں کی تحریروں میں گم ہو جاتا۔ کبھی وہ سنجیدگی سے سوچتا، کیا اس کا اور شادماں کا ملاپ ممکن ہے؟
وہ دیہات میں پلا بڑا تھا، پڑھائی کا شوق اسے مارے باندھے بڑی مشکلوں سے شہر لے آیا تھا، ورنہ اس کی سوتیلی ماں نے تو پرائیویٹ طور پر 10 جماعتیں پڑھنے کے بعد ہی اس کے باپ سے بڑے جلے کٹے لہجے میں کہا تھا، بس بہت ہو گیا، گاؤں کے لڑکوں کے لیے 10 جماعتیں بھی کافی ہوتی ہیں، اب اس کی کتابیں ردی میں بیچ کر اس کو کھیتوں میں کسی کے ساتھ کام پہ لگا، آخر کو یہی کھیتی باڑی کا حساب کتاب ہمارے کام آئے گا، کون سا اس کو پڑھ کر کلیکٹر یا کمشنر بننا ہے، جیسے تیسے اس نے 10 جماعتیں پڑھ لی، میں سب جانتی ہوں، اگر مولوی صاحب کا لڑکا ایسی مدد نہ کرتا اور ساتھ پڑھائی نہ کرتا تو ساتھی میں ہی لڑکیاں کھاتا رہتا۔ تیرا خیال ہے میری جان، صادق علی نے جو تحصیلدار کا منشی تھا وہ اپنی دوسری بیوی کو قائل کرنے کی کوشش کی، اپنا اکبر شروع سے پڑھائی میں کسی سرپٹ گھوڑے کی طرح تیز ہے۔ ہاں جی، جواب میں نذیرہ نے کولے پر ہاتھ رکھ کر مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ اپنی دہی کو کون کھٹا کہتا ہے، تمہارا اکبر تو بڑا فاضل ہے، بالکل تمہاری طرح، جو تحصیلدار کے منشی نہ ہوتے تو اس طرح گردن اونچی کر کے نہ چلتے، کھیتوں میں کھڑی فصل کو بچانے کی خاطر کوے اڑا رہے ہوتے یا پھر بیل کی جوڑی کے ساتھ لگے زمین کی گہرائی کر رہے ہوتے۔ ناراض کیوں ہوتی ہو سپنوں کی رانی؟ صادق علی نے بیوی کے تیور بگڑتے دیکھے تو جلدی سے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا، میں موقع نکال کر تحصیلدار سے بات کروں گا۔ پھر اکبر کی قسمت اچھی ہی تھی جو تحصیلدار نے بھی اس کی بہانت بھانپ لی اور آگے بڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ نذیرہ نے سنا تو اس کی چھاتی پر جیسے سانپ لوٹ کر رہ گئے۔ اسے شوہر کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے ایک دن موقع نکال کر خود تحصیلدار کی بیوی سے بات کی۔ پھر جب اسے یقین آ گیا کہ صادق علی نے جھوٹ نہیں کہا تھا تو اس نے بظاہر چپ ساتھ لی، لیکن اس نے دل ہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ وہ اکبر کو کسی ایک موقع پر ڈنک ضرور مارے گی کہ صادق علی بھی ٹاپتا رہ جائے گا۔ جس دن اکبر کو اپنے 2-4 جوڑے اور کچھ سامان لے کر شہر جانے کو تیار تھا، اس دن صادق علی نے اسے خاص طور سے کہا، جانے سے پہلے نذیر محمد سے ضرور ملتے جانا، سوتیلا اسے لیکن وہ تیرا چھوٹا بھائی ہے، اس سے ملے بغیر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اکبر نے بڑی اپنائی سے جواب دیا۔ سوتیل ماں کی طرف دیکھ کر کہا تھا، میرا دل کہتا ہے کہ نذیر محمد پر چوری کا جھوٹا مقدمہ قائم ہوا ہے، خدا نے چاہا تو وہ 2-4 پیشیوں میں چھوٹ جائے گا۔ نذیرہ کو اکبر کی وہ بات دل میں چھپتی سی لگی تھی، شاید اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ نذیر محمد نے حقیقتاً بیلوں کی جوڑی چرا کر فروخت دی تھی۔ وہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے بیشتر بھی وہ 2-3 بار پکڑا جا چکا تھا، لیکن صادق علی نے جو پہلی بیوی کے انتقال پر نذیرہ پر نظر رکھتا تھا، اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے نذیر محمد کی گلو خلاصی کرا دی تھی۔ نذیرہ کا پہلا شوہر اولاد کی 13ویں سالگرہ گزرنے کے بعد ہی بخار میں ایسا ہلہلایا کہ کوئی دوا کام نہ آ سکی۔ نذیرہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، پھر اس کی قسمت سے 7-8 مہینے بعد جب صادق علی کی بیوی بھی جوان لڑکے کو چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی تو تنہائی کو بھلانے کی خاطر اور دوسرا گھر بسانے کی خواہش میں نذیرہ کی طرف جھکنے لگا۔ یوں تو نذیرہ کے اور بھی کئی طلبگار تھے، لیکن اس نے صادق علی کو ترجیح دی، اس لیے کہ باپ کی وفات کے بعد نذیر محمد جو پہلے ہی سے بری صحبت میں پڑ گیا تھا، وہ زیادہ کھیلنے لگا تھا۔ باپ کی زندگی میں جو خوف تھا اس سے چھٹکارا ملنے کے بعد اس نے چوری چکاری بھی شروع کر دی تھی۔ نذیرہ نے سوچا تھا کہ صادق علی کا چونکہ تحصیلدار کا منشی ہونے کی وجہ سے جو روب داب تھا وہ نذیر محمد کو بھی سدھار دے گا، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ صادق علی نے 1-2 بار ضرور چھوٹے موٹے مقدمات میں صلح نامی کرا کے معاملہ رفع دفع کرا دیا تھا، لیکن بیلوں کی چوری کے معاملے میں چونکہ تحصیلدار کے واقفار کا معاملہ تھا، اس لیے صادق علی نے درمیان میں ٹانگ اٹکانی مناسب نہیں سمجھی۔ اس نے نذیرہ کو بھی اپنی مجبوری بتا دی تھی، لیکن نذیرہ کے دل میں یہ گرہ بیٹھ گئی تھی کہ اگر نذیر محمد کے بجائے اکبر کا معاملہ درمیان میں ہوتا تو صادق علی کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ اس نے ایک کوشش بذات خود بھی تحصیلدار کی بیوی سے مل کر کی تھی، بہت جتن کیے تھے، ہاتھ پیر جوڑنے کے ساتھ ساتھ آنسو بھی بہائے، لیکن اسے یہ بھی مایوسی ہوئی تھی۔
وہ دل پر پتھر رکھ کر چپ ہو گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی تھی۔ جب اکبر نے شہر جاتے وقت باپ سے کہا کہ نذیر محمد دو چار کچی پیشیاں بھگتانے کے بعد چھوٹ جائے گا تو کم از کم نذیرہ کو اس بات میں بھی طنز محسوس ہوا۔ پہلے میرا بھی یہ خیال تھا، لیکن نذیر محمد کے دوسرے ساتھیوں نے مار کٹائی کے بعد سچ اگل دیا ہے، اس لیے صادق نے بیٹے کے جواب میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو نذیرہ کو ایک دم تیل ختم ہوتے چراغ کی طرح بھڑک اٹھی۔ پکی پیشی پر زیادہ سے زیادہ 2 سال کی سزا ہوگی۔ کوئی مل نہیں کیا اس نے جو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ اس نے جلے کٹے لہجے میں کافی رخصت ہوتے ہوئے اکبر کو نہ رب رکھا کہا، نہ اسی پیشانی چومی، بل کھاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اکبر باپ کے ساتھ چلا گیا تو نذیرہ کے اندر انتقام کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اس نے چاروں ناچار صادق علی سے بات چیت شروع کر دی تھی، لیکن یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اکبر سے کوئی ایسا بدلہ لے گی کہ صادق علی بھی ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ اکبر کے ذہن میں یہ باتیں آج بھی نقش تھی۔ 4 سال میں اس نے کئی بار گاؤں جانے کا سوچا، لیکن ہر بار صادق علی کسی نہ کسی بہانے سے روکتا رہا۔ 2 سال اور پورے ہونے کے والے تھے، پھر ایم اے کرنے کے بعد اسے ایک بار تو گاؤں جانا ہی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس ستیلی ماں کو کسی نہ کسی طرح منا لے گا۔ شادماں اس کی سانسوں میں رچ بس گئی تھی، وہ اس کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ سالانہ امتحان شروع ہونے سے پیشتر وہ کئی بار تنہائی میں شادماں سے مل بھی چکا تھا۔ آہستہ آہستہ باتوں میں دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اقرار بھی کر لیا۔ پھر جب شادماں نے ایک روز اسے بتایا کہ وہ بھی گاؤں کی ہے تو اکبر کو اپنی منزل اور آسان نظر آنے لگی۔ اس روز اکبر نے بڑی سنجیدگی سے اقرار کیا تھا، آج تم نے میرے دل سے ایک بڑا بوجھ اتار دیا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر تم شہر کے کسی بڑے آدمی کی بیٹی ہوتی تو شاید ایک پینڈو کو کبھی قبول نہ کرتے۔ کیوں؟ شادو نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ کیا گاؤں کے لوگ انسان نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں، لیکن شہر والوں کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، امیری غریبی کا فرق بھی ان کے لیے بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ اب تو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جملہ کہتے ہوئے شادو آپ شرما گئی۔ ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن کیا؟ اس نے اکبر کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کریدا۔ گاؤں کا سرپنچ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ اکبر نے پیار بھری نظروں سے شادو کو دیکھا۔ نہیں میرا بابا، ایسا نہیں ہے، ماں بھی مجھ سے بڑا لاڈ کرتی ہے۔ شادو نے اسے بتایا، پھر سوچ کر بولی، ہاں ایک بات اگر کھل گئی تو میرے باپ کو ملال ضرور ہوگا کہ میں نے اسے دل کی بات نہیں بتائی۔ میری سکھیاں الگ میرا مذاق اڑائیں گی۔ تم فکر مت کرو، اکبر نے تسلی دی، میں شہر کی ملاقات والی بات درمیان میں لائے بغیر رشتہ بھیجوں گا۔ کیا کہو گے ماں باپ سے؟ شادو نے دبی زبان میں سوال کیا۔ میرے والد تحصیلدار کے ساتھ اکثر دوروں پر کسی کام سے گاؤں جاتے رہتے ہیں، میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لوں گا۔ تم جانو، لیکن یہ بات ظاہر نہ ہونے پائے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ شادو نے اس سے وعدہ کیا۔ پھر وہ دونوں ہی سالانہ امتحان کی تیاریوں میں لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب مصیبت کسی کا پیچھا پکڑ لے تو پھر اس کی اپنی پرچھائیوں پر بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اکبر امتحان سے فراغت پا کر گاؤں پہنچا تو صادق علی کے علاوہ نذیرہ نے بھی دل پر جبر کر کے اس کا استقبال ضرور کیا تھا، لیکن 2 روز بعد جب صادق علی نے کچہری سے واپس آ کر یہ بتایا کہ نذیر محمد کو تحصیلدار کی سفارش پر 2 سال کی سزا سنا دی گئی ہے تو نذیرہ کو سکتہ ہو گیا۔ اس نے دل پر جبر کر کے فیصلہ سنا، لیکن اس کی ممتا ضرور تڑپ اٹھی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ بڑی دیر تک روتی رہی۔ نذیر محمد نے بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح عدالت کے روبرو اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ اس طرح وہ پولیس کی پھینٹی سے ضرور بچ گیا، لیکن سزا کو نہیں ٹال سکا۔ اس نے جیسا کیا ویسا ہی بھرا، لیکن نذیرہ کے دل میں ایک بات نے جیسے جڑ پکڑ لی تھی۔ وہ اس قانونی سزا میں بھی اکبر کے سبز قدم کو درمیان میں گھسیٹ لائے۔ اس کے اندر انتقام کی دبی چنگاریاں اور بھڑک اٹھی۔ شادو کے گاؤں آتے ہی شریفہ نے اس کے رشتے کی بات شروع کر دی۔ اس نے شوہر سے کہا، بیٹی نے اپنی ضد پوری کر لی، 16 جماعتیں بھی پاس کر لی، اب اس کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔
کوئی رشتہ ہے تیری نظر میں؟ فقیر محمد نے پوچھا۔ ویسے تو کئی رشتے ہیں، لیکن ہمیں اب شادو کی پسند کا بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ سیانی ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے کافی پڑھ بھی لیا، شاید ہماری پسند اس کے معیار پر پوری نہ اترے۔ یہ تو کہاں کے متعلق نکال بیٹھی؟ فقیر محمد نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ وہ لاکھ پڑھ لے لیکن ماں باپ کے فیصلے کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھائے گی۔ میں بھی جانتی ہوں کہ شادو ہماری کسی بات سے انکار نہیں کرے گی، مگر لڑکی کی پسند معلوم کرنے کی اجازت تو اسلام نے بھی دی ہے۔ شریفہ شوہر کو سمجھاتے ہوئے بولی، میں خود کسی وقت اس سے بات کروں گی، تیری مرضی۔ فقیر محمد نے ہمیشہ کی طرح بیوی کی بات مان لی، پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ شادو ایک ہی چھت کے نیچے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی تھی، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس بات سے بے خبر رہتی کہ والدین کے درمیان اس کی شادی کے بعد کے سلسلے میں کیا کچری پک رہی ہے۔ شہر سے واپسی کے بعد اس کے اور اکبر کے وابطے کوئی صورت نہیں تھی۔ ویسے اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ پہلی فرصت میں اس کا ہاتھ مانگنے کے سلسلے میں اپنے والدین کو آمادہ کر لے گا۔ یہ سوچ کر گاؤں میں قدم رکھا تھا کہ وہ سوتیلی ماں کو کسی نہ کسی طرح شیشے میں اتار لے گا، لیکن نذر محمد کو ہونے والی 2 سال کی سزا نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ تعلیم یافتہ تھا، اس لیے سوتیلی ماں کی نظریں بھی پہچانتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ نذر محمد کو ہونے والی سزا کو بھی اس کے منحوس قدموں کی واپسی سے ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ حالات نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی آمد کے 10 روز بعد ایک دن باپ کو اعتماد میں لے کر اپنے دل کی بات کہی تو باپ نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ جب تک نذر محمد کا معاملہ گرم ہے، اس کے چہرے کی بات نذیرہ کے لیے جلتی پر تیل سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اکبر حالات کے بھنور میں پھنس کر بے بس ہو گیا۔ اس نے شہر سے آتے وقت کئی محکموں اور کمپنیوں میں ملازمت کی درخواست دے رکھی تھی، اور دل ہی دل میں یہ بھی طے کر لیا تھا کہ شادی کے بعد شادو کے ساتھ شہر میں ہی کہیں نیا گھر آباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ سوتیلی ماں کے ساتھ رہ کر اس کی اور شادو کی زندگی خوشگوار نہیں رہ سکتی۔ پھر اس کی خوش قسمتی سے نتیجہ آنے سے بیشتر ہی اسے محکمہ صحت کی طرف سے ایک مناسب آفر بھی مل گئی، شرط یہ کہ اسے کامیابی کے بعد ہی مستقل کیا جائے گا۔ گھر کے گٹے ماحول اور سوتیلی ماں کے آئے دن کی ڈانتا کل سے بچنے کے لیے پورے 1 ماہ گزرتے ہی شہر واپس چلا گیا اور ملازمت جوائن کر لی۔ شادو کو کسی ذریعے سے اکبر کی ملازمت کی اطلاع ملی تو اسے خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن اس بات کا ملال بھی تھا کہ ابھی تک اس کی طرف سے شادی کا کوئی پیغام نہیں آیا، اور شادو کی ماں نے اس کی بے تکلف سہیلیوں کے ذریعے لڑکوں کی تصویریں دکھانے اور اس کی پسند معلوم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس نکاح میں شادو کی سب سے قریبی سہیلی زلیخا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ اس روز بھی شادو دن بھر کے کام کاج سے فرصت پا کر کنویں پر پانی بھرنے گئی تو زلیخا کا اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف لے گئی، پھر بڑی شوخی اور رازداری سے بولی، ایمان سے شادو، آج تو چچی نے جس لڑکے کی تصویر مجھے دکھائی، اسے دیکھ کر تو میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ سچ بڑا گبرو جوان ہے، تیری اس کی جوڑی بھی اچھی طرح نبھے گی، لیکن کیا وہ کل 7 جماعتیں پڑھا ہے۔ ویسے اس کا اپنا مکان ہے، باپ کے مرنے کے بعد ایک بوڑھی ماں کے سوا اور کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہے، اچھی خاصی زمین کا مالک بھی ہے، ایمان سے نورانی بن کر راج کرے گی۔ اور تو جو ابھی منہ میں پانی آنے والی بات کر رہی تھی، شادو نے اسے پیار سے گھورا۔ وہ میں تو مذاق کر رہی تھی، زلیخا نے ذرا شرما کر کہا۔ لیکن میں مذاق نہیں کر رہی، شادو سنجیدگی سے بولی، تو ہی تو میری سب سے پیاری سکھی ہے، جہاں میں نے تیری تصویر دیکھے بغیر اس گبرو جوان کو تجھے سونپا، تو بھی کیا یاد کرے گی کہ کس سرپنچ کی بیٹی سے واسطہ پڑا۔ سوچ لے، ایسا اچھا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ پھر ایسا کر، شادو نے سرگوشی کی، پہلے جلدی سے چوری چھپے مولوی خیر محمد کے پاس جا کر نکاح کے 2 بول پڑھوا، پھر میں تیری ماں اور باپ کو بھی راضی کر لوں گی، پکا وعدہ۔ کیوں مذاق کر رہی ہے؟ تیری جان کی قسم زلیخا، میں مذاق نہیں کر رہی۔ شادو نے اسے قسم کھا کر یقین دلایا تو زلیخا کے کان کھڑے ہونا بھی قدرتی بات تھی۔ وہ گاؤں کی ان پڑھ مٹیاری ضرور تھی، لیکن اتنی بچی بھی نہیں تھی کہ شادو کے دل کا چور نہ پکڑ سکتی۔
وہ کئی بار محسوس بھی کر چکی تھی کہ جب سے شادو شہر سے واپس آئی ہے اس میں وہ پہلی جیسی الڑ ہرنی والی بات نظر نہیں آتی جو سدا اٹکیلیاں کرتی رہتی تھی۔ شادو کی خاموشی اور گمسم رہنے کی بات نے آج پہلی بار زلیخا کے کان کھڑے کیے تو شادو کے اور قریب کھسک آئی، پھر بڑی اپنائیت سے اس کے گلے میں بائیں ڈال کر بولی، کیا بات ہے میری رانی، جب سے تو شہر سے واپس آئی ہے کس کے خیالوں میں گم رہتی ہے؟ دماغ چل گیا ہے تیرا۔ شادو نے اسے ٹالنے کی خاطر غصے سے گھورا تو زلیخا کا شبہ اور یقین میں بدل گیا۔ شادو کی نشیلی آنکھوں میں غصے سے زیادہ کسی کی یادوں کی پرچھائی بھی لرز رہی تھی۔ تجھے میری جان کی قسم، زلیخا کا مرا منہ دیکھے جو مجھے ٹالنے کی کوشش کرے۔ زلیخا نے اتنی بڑی قسم دے رکھی تھی کہ شادو سوچ میں پڑ گئی۔ پھر جب اس نے اور زیادہ اصرار کیا تو شادو اسے ٹال نہ سکی اور اکبر والی بات کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اوہ! زلیخا نے شادو کو معنی خیز نظروں سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بڑی اونچی چھلانگ لگائی ہے تو نے، تبھی تو میں کہوں کہ تو نے تصویر دیکھے بغیر کسی کو میری جھولی میں اتنی فیاضی سے کیسے ڈال دیا؟ اونچی جگہ سے کیا مطلب ہے تیرا؟ زلیخا کا دل ڈولنے لگا۔ تو کیا جانتی ہے اکبر کو؟ ہاں، زلیخا سنجیدگی سے بولی، ایک گاؤں چھوڑ کر ہی تو رہتا ہے وہ بھی شہر گیا ہوا تھا 16 جماعتیں پوری کرنے، شاید وہی کہیں تیرا اور اس کا ملاپ بھی ہو گیا ہوگا۔ کیوں؟ اور شادو نے درک دل سے پوچھا، اور تو کیا جانتی ہے اکبر کے بارے میں؟ اس کے باپ کا نام صادق علی ہے، تحصیل کے دفتر میں منشی لگا ہوا ہے، اس لیے کوئی اس کی بات نہیں ٹال سکتا، لیکن ایک بات تیرے حق میں نہیں جاتی۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے زلیخا نے کڑوا سا منہ بنایا تو شادو نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا، وہ کیا؟ اس کی ماں نذیرہ سوتیلی ہے، ابھی حال ہی میں اس کے آوارہ لڑکے کو 2 سال کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ وہ 4 سنگی دوستوں کے ساتھ مل کر چوری چکاری کرتا تھا۔ چاچا صادق علی کئی بار اسے سزا سے بچاتا رہا، لیکن اس بار بڑے تحصیلدار کے یاروں کا مقابلہ تھا، اس لیے چچا کی بھی ایک نہ چلی۔ تو کیسے جانتی ہے اکبر کو اور اس کے گھر والوں کو؟ شادو نے اسے مزید کنگالنے کی خاطر پوچھا، تیرا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ نذیرہ میری دور پرے کی چچی لگتی ہے، لیکن وہ بڑی بذات طبیعت کی مالک ہے۔ اکبر کے شہر سے آتے ہی اس کے لڑکے کو سزا سنائی گئی تھی، اس لیے اس نے اکبر کو بھی ضرور کوئی ایسی الٹی سیدھی زہر بھری بات ضرور کہی ہوگی کہ الٹے پاؤں شہر چلا گیا۔ زلیخا لمبی سانس لے کر بولی، اچھا ہی ہوا، ورنہ تو نذیرہ اس کا کلیجہ بھی کھا جاتی۔ وہ کسی کا اچھا کبھی پسند نہیں کرتی، بس قسمت اچھی تھی کہ اس کی جو چچا صادق علی جیسے نیک اور فرشتہ آدمی اس کی جوانی کے خوبصورت جال میں پھنس گیا۔ یہ بھی کمال کی بات ہے کہ وہ نذیرہ جیسی دودھ کی مکھی کے ساتھ نباہ کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ نذیرہ نے اسے کچھ ایسا پھونک کر پلا دیا کہ وہ قریب ایسی مت ماری گئی کہ اچھے برے کی تمیز بھی نہیں کر سکا۔ پھر اچانک زلیخا نے اپنی معلومات کا پٹارا بند کرتے ہوئے شادو کا ہاتھ تھام کر بڑی اپنائی سے پوچھا، تیرا اور اکبر کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ وہ تو کسی سے کہے گی تو نہیں؟ شادو نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ پھر زلیخا نے مقدس کتاب کی قسم کھا کر اسے رازداری کا یقین دلایا تو شادو نے تھم تھم کر کے ساری رام کہانی دوہرا دی اور بے حد یقین سے بولی، میں نے شرافت کی کسی قید کو پھلانگنے کی کوشش نہیں کی، تیرے سر کی قسم، لیکن اب میں اکبر کے سوا کسی دوسرے مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی، بس اسی کے ساتھ موت اور زندگی کی شرط باندھ رکھی ہے۔ زلیخا نے بہت غور سے شادو کی بات سنی، پھر بولی، تیرا پیار سچا ہے تو پھر اوپر والا بھی تیری مدد ضرور کرے گا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ چچی نذیرہ تیرے اور اکبر کے معاملے میں بھی بھاجی مارنے یا رکھنا اندازی کی کوشش کرے گی۔ زلیخا نے بڑی نفرت سے کہا، ڈائن تو پھر 10 گھر چھوڑ دیتی ہے، لیکن نذیرہ اکبر کو سوتیلا جان کر اسے بھی نگلنے کی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ شادو کو زلیخا کی بات سن کر یوں لگا جیسے وہ کسی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا چکی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب زلیخا بڑے پیار اور اعتماد سے بولی، تو اپنا دل چھوٹا مت کر شادو، تیری خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہے۔ اگر تو نے قدم اتنے بڑھا دی ہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا تو پھر اوپر والے پر بھروسہ کر،
تیری اور اکبر کی شادی کی بات میں پکی کراؤں گی۔ اس کے بعد آئندہ کے حالات سنبھالنے کی ذمہ داری تیری اور تیرے اکبر کی ہوگی۔ تو اکبر کے ساتھ بیاہ رچا کر شہر چلی جانا، اسی میں تیری بھلائی بھی ہوگی۔ زلیخا شادوں کو اندھیرے میں امید کی ایک کرن نظر آئی تو اس نے زلیخا کو بڑی امیدوں سے دیکھ کر کہا، تو اگر شادی کی بات پکی کرا دے تو بعد کے حالات میں اور اکبر مل کر خود سنبھال لیں گے، اور ماں کو راضی کرنے میں بھی تجھے میری مدد کرنی ہوگی۔ میرا مطلب یہ کہ اکبر کا رشتہ آ جائے تو میں ہاں کرنے میں دیر نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب تو بے فکر ہو جا، زلیخا نے سنجیدگی سے کہا۔ اکبر کا رشتہ تیرے لیے ضرور آئے گا۔ زلیخا کے کین دہانی شادوں کو ایسا لگا جیسے تپتی دوپہر میں ساون کے کالے کالے پانی سے بھرے بادلوں نے آسمان پر غرق کر کے سوکھے کھیتوں کو ہریالی بخشنے کی ٹھان لی ہے۔ امتحان کا نتیجہ شائع ہوا تو شادو کی خوشیاں قابل دید تھی۔ اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اکبر دوسرے نمبر پر تھا۔ فقیر محمد کی پگڑی اور اونچی ہو گئی۔ اسے فخر تھا کہ اس کی بیٹی نے اول پوزیشن حاصل کر کے سب کو پچھاڑ دیا۔ شادوں کی کامیابی پر اسے پورے گاؤں میں جشن کا سما تھا۔ فقیر محمد اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے سب میں مٹھائی تقسیم کی۔ 2-3 روز تک ہر طرف کامیابی کا چرچا رہا۔ شریفہ کو بھی بیٹی کی کامیابی پہ بہت بڑی خوشی ضرور ہوتی تھی۔ کامیابی پر خوشی ضرور ہوئی، لیکن اسے یہ بھی فکر لاحق تھی کہ ابھی تک بیٹی کی بات کہیں پکی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک روز جب زلیخا کی کوششوں کے ذریعے اکبر کا رشتہ آیا تو اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ فقیر محمد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کے لیے اتنا انمول رشتہ بھی مل سکتا ہے۔ شریفہ نے شادوں کا تصویر دکھائی تو حسب معمول شہادت مندی سے بولی، ماں تو مجھے بار بار تصویریں نہ دکھایا کر، جہاں تیری مرضی آئے بات پکی کر دے۔ میں نے تیری اور بابا کی کسی بات پر پہلے کبھی انکار کیا جو اب کروں گی۔ ماں کو جواب دینے کے بعد زلیخا نے بھی شریفہ کو یہی سمجھایا کہ اکبر سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ فقیر محمد کے فرشتوں کو بھی اس بات کا شبہ نہیں ہوا کہ رشتے میں شادو کی مرضی بھی شامل تھی۔ وہ گاؤں کا سیدھا سادہ بندہ تھا، خود بھی ایک بار صادق علی سے میلہ مویشیوں میں ملاقات کر چکا تھا، اس لیے اس کی حیثیت کا بھی اندازہ تھا۔ فقیر محمد نے زلیخا کو اپنی رضامندی کا اشارہ دیا تو 3 روز بعد صادق علی کے ساتھ نذیرہ بھی رشتے کی بات پکی کرنے آ گئی۔ شادوں کو حیرت ہوئی کہ زلیخا نے جو باتیں نذیرہ کے لیے بتا رکھی تھی وہ اس سے مختلف نظر آئی تھی۔ ان لوگوں نے جانے کے بعد زلیخا از خود شادوں کا ہاتھ تھام کر اپنے گھر کے بہانے کھیتوں کی طرف لے گئی۔ انہوں نے تو کہا تھا نذیرہ بس کی گھاٹ ہے، لیکن وہ تو اکبر کے بارے میں مجھے اس میں بھی چاچی کی کوئی چال نظر آ رہی ہے۔ زلیخا شادوں کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولی، تو بس یہ دعا کر کہ کسی طرح تیرا نکاح خیر و عافیت سے ہو جائے۔ اس کے بعد اکبر بھی تیری رکھوالی کرنے کو بہت ہوگا۔ میں اکبر کو ساری اونچ نیچ سے آگاہ کر دوں گی۔ میں سمجھی نہیں۔ شادوں نے بے چینی کا اظہار کیا۔ کیا وہ بات پکی ہو جانے کے بعد ہماری خوشیوں میں زہر گھولنے کی کوشش کرے گی؟ میرا دل نہیں مانتا۔ شادوں کی چچی جس طرح میری ماں کے سامنے سگی ماں کی طرح چہک چہک کے بول رہی ہے، اندر سے بھی اتنی خوش ہوگی۔ تو خود سوچ، جس کا سگا بیٹا وہ 2 سال کی قید بھگت رہا ہے، بھلا سوتیلی کی خوشی کس دل برداشت کرے گی؟ لیکن اکبر اور چچا صادق علی کی رضامندی کے بعد شادوں نے کچھ کہنا چاہا تو زلیخا نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ کشتی کھیلنے والے کبھی بھی اپنی کشتی کو جان بوجھ کر نہیں ڈبوتا، بلکہ اگر کوئی دشمن پانی کے اندر غوطہ لگا کر بیچ منجدان میں کشتی میں سوراخ کر دے تو پھر کھویا کشتی چلانے والا کے ہاتھ پاؤں بھی پھول جاتے ہیں۔ پھر شادوں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، اب کیا ہوگا؟ تو فکر مت کر، زلیخا بولی، اکبر شادی سے پہلے گاؤں آئے گا تو میں خود اس سے مل کر بات کر لوں گی۔ زلیخا کی باتوں نے شادوں کی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایک بار قاضی نکاح کے 2 بول پڑا دے تو وہ اور اکبر مل کر نذیرہ کی ساری چالوں کو ناکام بنا دیں گے۔ اسے اکبر کے علاوہ خود اپنے آپ پر بھی اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اپنی ازدواجی خوشگوار زندگی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو توڑ سکتی ہے، ہر طوفان کا منہ موڑ سکتی ہے۔ لیکن ایک خوف سا اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی۔
5 وقت نماز پڑھنے کے بعد خدا سے یہ دعا کرتی کہ وہ اسے سچی اور کھرے پیار کی حفاظت فرمائے۔ وقت جیسے جیسے گزرتا رہا، شادو کی الجھن بڑھتی گئی۔ زلیخا سے تسلی دیتی رہی اور اس روز بھی شادو کے ساتھ دوسرے کمرے میں موجود تھی۔ جب بیٹھک میں صادق علی اور نذیرہ مٹھائی کے ٹکڑے کے ساتھ کچھ باتیں پکی کرنے آئے تھے، فقیر محمد اور شریفہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک رسمی گفتگو ہوتی رہی، پھر صادق علی نے فقیر محمد سے کہا، میرا خیال ہے کہ شادی کی تاریخ آج پکی ہو جائے تو مناسب ہوگا۔ اکبر کا خط آیا تھا، اس نے یہ لکھا ہے کہ چھٹی لینے کے لیے چند ہفتہ 10 دن پہلے درخواست دینی ہوگی۔ 1 ماہ کے بعد کی کوئی تاریخ میں گھر میں مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بتا دوں گا۔ فقیر محمد نے کہا، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، شادی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ تو تیاری۔ میں آپ کی بات کاٹنے کی معافی چاہتا ہوں۔ صادق علی نے بڑی اپنائی سے کہا، آپ نے رشتے کی حامی بھر لی، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ ہم دان دہیج کے بھوکے نہیں ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنی لڑکی دے دی اسے سب کچھ دے دیا۔ فقیر محمد جواب دینے کے لیے کسمسایا تھا، لیکن نذیرہ بیچ میں بول پڑی، تمہاری بات اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی غیرت مند باپ بیٹی کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتا۔ ہمارے اکبر نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ سارا شہر جانتا ہے۔ اتنا نیک اور سعادت مند لڑکا تو نصیبوں والوں کو ہی ملتا ہے۔ کہیں شہر میں بات پکی ہوتی تو لڑکی والے موٹر گاڑی بھی مانگے بغیر دے دینے کو آمادہ ہو جاتے۔ آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، فقیر محمد نے کچھ توقف سے جواب دیا، لیکن ہم گاؤں والے بھلا شہر کے کوٹھی بنگلوں میں رہنے والوں کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ یہاں تو سب بیل گاڑی پر ہی گزارا کرتے ہیں۔ پھر بھی شریفہ دبی زبان میں بولی، ہم بھی اپنی چادر دیکھ کر اپنی بچی کو تھوڑا بہت ضرور دیں گے۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ صادق علی نے کہا، دنیا دکھاوے کو جو دھوم دھڑکا کیا جاتا ہے اسے میں بھی پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، نذیرہ جلے کٹے لہجے میں بولی، تم سگے باپ ہو، جیسا مناسب سمجھو۔ میرے اوپر سوتیلی ہونے کا چھاپ لگی ہے، اس لیے میں… ایسی بات نہیں ہے بہن۔ فقیر محمد نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، اب تو آپ بھی اکبر کی ماں ہیں، اس لیے آپ جیسا حکم دیں گی ویسا ہی ہوگا۔ صادق علی کے چہرے پر نذیرہ کی بات سن کر ایک تغیر سا ضرور نمایاں ہوا، لیکن کسی مصلحت کی بنا پر اس نے اپنی زبان بند رکھی۔ شاید وہ بھی بیٹی کی شادی کے مبارک موقع پر نذیرہ سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، اگر آپ چیف جسٹس کی بااختیار کرسی پر ہوتے یا میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ جواب دیں یا نہ دیں؟ مگر مجھے جواب مل چکا ہے۔ عدالت نے میری استدعا پر حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ حکم نامہ لے کر عدالتی اہلکار جیسے ہی گاؤں پہنچے، خوف سے نذیرہ گھر چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی۔ راہ کا کانٹا خود دور ہو چکا تھا، اس لیے چچا صادق اکبر کی بارات لے کر خود ہی پہنچ گیا۔ مجھے اکبر کے گھر کی رونق بنے 3 سال ہو چکے ہیں۔ میں اب بھی سوچتی ہوں کہ اگر میں ہمت سے کام نہ لیتی، اپنے حق کا استعمال نہ کرتی تو شاید پاکستان کی دیگر لڑکیوں کی طرح میں بھی گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوتی۔ اللہ خیر کرے۔ شادو کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو زلیخا نے اسے دلاسا دینے کی خاطر کہا، اوپر والے پر بھروسہ رکھ شادو، وہ بہتر ہی کرے گا۔ تو نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا زلیخا۔ شادو ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، مجھے تیری چچی نذیرہ کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ شیطان کی خالہ رنگ میں بھنگ گھونٹنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ تو اکبر کو آ جانے دے، پھر میں سے بات کروں گی۔ کل کیا ہوگا یہ نیلی چھتری والا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بات میری بھی سن لے۔ شادو نے بڑی جذباتی انداز میں کہا، میں اکبر کے سوا کسی اور سے زندگی کا بندھن نہیں جوڑوں گی، اور میں جاہل گنوار بھی نہیں ہوں کہ خاموش رہ جاؤں، اپنی بربادی کا تماشا دیکھوں۔ پڑھی لکھی ہوں، اپنے حق کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی، کچھ بھی۔ پھر اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد وہ بے اختیار زلیخا سے لپٹ کر آنسو بہانے لگی۔ دریا کا بہاؤ جوش پر آئے تو شادو کی کشتی بھی کنارے تک آ گئی، بس ایک نکاح کا فاصلہ رہ گیا۔ 1 ہفتہ پیشتر اکبر گاؤں آ گیا تو شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ زلیخا اکبر سے بات کر کے لوٹی تو اس نے بھی شادو کو یہی کہا کہ اب نذیرہ نے چپ ساتھ رکھی ہے۔ تیاریاں زور و شور سے ہو گئیں۔ شریفہ نے 4 روز پہلے ہی شادو کو پلا جوڑا پہنا کر مایوں بٹھا دیا۔ سکھیوں نے شادی بیاہ کے گیت گانے شروع کیے۔ ان گیتوں کے بول ڈھول کی تھاپ کے ساتھ دور دور تک گونجتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں شادو کے دل کو قرار نہیں مل رہا۔ کوئی
دھڑکا اب بھی تھا جو اسے اندر ہی اندر سہما رہا تھا۔ زلیخا نے کئی بار تنہائی میں اس کی ڈھارس بندھائی، شادو کو ہر قسم کی تسلی دی۔ شادو اس کی چھیڑ چھاڑ پر مسکرا دیتے، مگر اس کی مسکراہٹوں میں دلہنوں جیسا رنگ نہیں تھا۔ برا علم دین بھی شادو کی شادی کے موقع پر پیچھے نہیں رہا۔ 3 روز سے وہ متواتر اپنی بیل گاڑی کو دو دو کر چمکا رہا تھا۔ شادو اس کے پرانے لنگوٹے یار کی بیٹی تھی۔ مولوی خیر محمد نے بھی اسے بیوی کی موت پر یہ سمجھایا تھا کہ وہ اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ وہ عمر کے جس دور سے گزر رہا تھا، اس میں گاؤں کی ساری لڑکیاں اور لڑکے اس کی اپنی اولادوں کی طرح تھے۔ شادو کی تاریخ پکی ہونے کے بعد اس نے فقیر محمد سے بڑے حق سے کہا، ایک بات کان کھول کر سن لے سرپنچ کی دم، شادو کی رخصتی کے وقت تیری ایک نہیں چلے گی۔ شادو کو ساری زندگی میں نے اپنی سگی بیٹیوں جیسا سمجھا ہے، تو اب وہ اکبر کے ساتھ میری ہی بیل گاڑی پر بیٹھ کر ودا ہوگی۔ اس کو منزل تک پہنچانا میرا حق بنتا ہے۔ تو بیچ میں اپنی سرپنچی کا ارنگا نہیں ڈالے گا۔ اور جواب میں فقیر محمد نے اسے دوستوں کی طرح گلے لگا کر زبان بھی دے دی۔ جس روز اکبر کی بارات آنے والی تھی، اس دن فقیر محمد نے اپنی حیثیت کے مطابق بڑا سا شامیانہ گھر کے سامنے میدان میں لگوایا تھا۔ اس کے یار بیلی صبح ہی سے شامیانے کو پھول پتیوں اور سرخ ہری جھنڈیوں سے سجانے میں لگ گئے تھے۔ ان جوانوں کے ساتھ برا علم دین بھی پیش تھا۔ سورج ڈھلتے ہی شادو کی ہم جولیوں نے اسے دلہن بنانا شروع کر دیا۔ پھر جب شادو کو سرخ جوڑے میں بنا سنورا کر تخت بٹھایا گیا تو اس کے دل میں سوئے ہوئے ارمان بھی جاگنے لگے۔ سردارہ نے اس کا سرخ دوپٹہ جو زری گوٹے کے کام سے چمچما رہا تھا، اپٹن اور عطر کی خوشبو سے معطر تھا، آگے کھینچ کر گھونگھٹ کے اوٹ چھپایا تو زینت نے بڑی خوشی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، میری اور دلدار کی جوڑی بننے کی دعا کرو۔ سنا ہے نئی نویلی دلہن جب گھر جانے سے پہلے کوئی دعا کرتی ہے تو اوپر والا اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ سبھی سکھیاں شادو کو گرمانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی، لیکن اس کے دل کی دھڑکن کسی گھڑی کی طرح دھک دھک کر کے آنے والی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ گاؤں کے کچھ جوان 2-4 بوڑھوں کے ساتھ ہار پھول لے کر 2 فرلانگ دور اس راستے پر موجود تھے جدھر سے بارات آنے والی تھی۔ ڈھونچی بھی سرخ تے باندھے تیار کھڑے تھے۔ انہیں بارات کے استقبال کی ذمہ داری فقیر محمد نے سونپی تھی۔ نکاح پڑھانے والا قاضی بھی وقت پر آ گیا۔ صادق علی نے زبان دی تھی کہ بارات مغرب سے آدھا گھنٹے پہلے پہنچ جائے گی، لیکن جب نماز بھی ہو گئی تو شادو کے دل میں بھی ہول اٹھنے لگے۔ پھر جب باہر سے مردوں کی تیز آوازیں ابھرنے لگی تو دلہن کے کمرے میں بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ سردارہ جو سن گن لینے کی باہر گئی تھی، اس نے واپس لوٹ کر جو منحوس خبر سنائی، اس نے شادو کے ہوش و حواس بھی گم کر دیے۔ بارات نہیں آئے گی، اکبر نے شادی سے انکار کر دیا۔ سردارہ کے اس ایک جملے نے ایسا دھماکہ کیا کہ خود شادہ بھی اپنے آپ کو نہ سنبھال سکی۔ اگر زلیخا نے نہ سنبھال لیا ہوتا تو منہ کے بل طاقت سے نیچے اونتی ہو جاتی۔ شریفہ دیوانی سی ہو گئی۔ لڑکے کی جانب سے انکار کے بعد بیٹی کی بے ہوشی کا سن کر وہ بھی چکرا کر رہ گئی۔ فقیر محمد بھی گمسم ہو گیا۔ لوگ اسے تسلیاں دینے لگے تھے۔ کوئی برے علم دین کی خبر نہ لے سکا، جو دلہن کی طرح چمچماتی اپنی بیل گاڑی کے پاس زمین پر پڑا آخری سانسیں گن رہا تھا۔ خود زلیخا پر بھی سخت تعریف تھا، جو خود اکبر کو ہر طرح سے تمام اونچ نیچ سمجھا کر آئی تھی۔ شادی کی تقریب ماتم کدہ بن کر رہ گئی تھی۔ 3-4 روز بعد شادو کی طبیعت ذرا سنبھلی تو اس نے زلیخا سے سوال کیا، اکبر کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ جب تو سب ٹھیک کر کے آئی تھی تو مجبوری۔ زلیخا کا مختصر جواب سن کر شادو تڑپ اٹھی۔ یہ کیسی مجبوری تھی جس نے ایک پل میں میری پوری زندگی برباد کر دی؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ گاؤں والے اور بابا کے پنچ کے بڑے کیا سوچ رہے ہیں، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ تیری شادو کے بارے میں؟ تجھے نہیں معلوم میری بہن، لیکن میں جانتی ہوں کہ اکبر بے بس ہو گیا تھا۔ زلیخا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، چاچی نذیرہ کا داؤ چل گیا۔ اکبر اگر بارات لانے کی ضد کرتا تو اسے باپ کی زندگی کی قربانی دینی پڑتی۔
کیا مطلب؟ شاذو مجسم سوال بن گئی۔ یہ سب کچھ نظیرہ کے اشارے سے ہوا ہے، زلیخا بولی۔ اسی کے ایک پرانے چاہنے والے نے، جو پرانا ڈکیت ہے، کئی بار سزا بھی کاٹ چکا ہے، عین بارات کی روانگی کے وقت اکبر کے اوپر بندوق تان لی تھی۔ اسی نے حکم دیا تھا کہ اکبر کو گو کہ شادی سے انکاری ہو جائے، ورنہ چاچا صادق کو بھون کر رکھ دے گا۔ وہ جرائم کا تخم اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 4-5 اور بھی تھے۔ سب نے چہروں پر ڈانٹیں باندھی رکھی تھی۔ انہی کے حکم پر اکبر شہر واپس لوٹ گیا۔ تو گواہ ہے نا یہ سب باتوں کی؟ شاذو نے مٹھیاں بھیج کر بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر طوفان کی شدتیں مچل رہی تھی۔ میں نے بھی کسی اور سے سب سنا ہے، لیکن میں آخری سانس تک تیرے ساتھ ہوں۔ زلیخا نے بے اختیار ہو کر شاذو کو گلے لگا لیا۔ پھر ایک ہفتے بعد یہ بات پورے گاؤں میں جنگل کی طرح پھیل گئی کہ شاذو نے بڑی عدالت کے چیف جسٹس کے نام ایک درخواست روانہ کر دی تھی، جس میں اس نے درخواست کی تھی کہ بڑی عدالت عصمت اکبر کے انکار کی وجہ دریافت کرے، جس نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی ہے، اور اگر اس کی درخواست پر کارروائی نہ کی گئی تو وہ خود سوزی سے بھی درگزر نہیں کرے گی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، اگر آپ چیف جسٹس کی بااختیار کرسی پر ہوتے یا میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ جواب دیں یا نہ دیں، مگر مجھے جواب مل چکا ہے۔ عدالت نے میری استدعا پر حکم نامہ جاری کر دیا تھا، مگر حکم نامے نے لے کر عدالتی اہلکار جیسے ہی گاؤں پہنچے تو خوف سے نظیرہ گھر چھوڑ کر مزار ہو گئی۔ راہ کا کانٹا خود دور ہو چکا تھا، اس لیے چچا صادق اکبر کی بارات لے کر خود ہی پہنچ گیا، فرار ہو گئی۔ مجھے اکبر کے گھر کی رونق بنے